ویلکم بیک ناظرین. تھوڑا بتائیے نا, کوئی ہیں پریڈکشنز یا کوئی آپ تک خبریں؟ میں جیسے میاں صاحب فرما رہے ہیں کہ کوئی ایسا ہونے نہیں لگا, لیکن میرے سم ہاؤ یہ اگر میں آپ کو بتاؤں ذرائع کے مطابق دیر از اے پریڈکشن کہ ایک بوسٹ تو ملا ہے نا پاکستان تحریک انصاف کو, اگر بانی سے ملاقات ہوگی اور کارکنان کے اندر بھی ایک جوش ولولہ آج جاگے گا کہ ہاں جی خان صاحب صحت مند ہیں اور ان کے جو ڈائریکشن انسٹرکشنز کے لیے ہم انتظار کر رہے ہیں. اچھا دیکھیں, ایک تو یہ بچے یہ خوشان بات ہے کہ وہ جو ریومرز پھیلی ہوئی تھی, ہاں ٹھیک ہے وہ تو ہو گیا بالکل, اس کے حوالے سے اس کو مطلب کیونکہ اس میں سب سے ضروری بات میں یہ سوال اس تناظر میں کر رہا ہوں کہ ایک تو بیرسٹر گوہر کی تبدیلی کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے. بیرسٹر گوہر اگر کمپیریٹیولی اگر تمام دوسرے ہم جو رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے بات کی جائے, وہ تھوڑا سا جو ہے وہ ڈاؤن ٹو ارتھ بندے ہیں, ٹھیک ہے. اگر کوئی ایسا بندہ لایا جاتا ہے پھر جو سہیل افریدی جیسا بندہ ہو تو پھر میرے خیال میں میرا خیال ہے کہ مطلب دیکھیں پاکستان پی ٹی آئی کی بدقسمتی یہ ہے کہ وہ اپنے اندر اعتدال, جتنے بھی اعتدال پسند ان کے کارکن یا ان کے لیڈر ہیں ان کو وہ دیکھنا نہیں چاہتے. وہ مزاحمت کی سیاست کرنا چاہ رہے ہیں, مزاحمت میں بھی ایسے لوگوں کو سامنے لانا چاہ رہے ہیں جو ٹکراؤ کی جنہوں نے جو پالیسی اختیار کریں اور ٹکراؤ پہ جائیں, مار دھاڑ کی بات کریں اور عوام کو جو ہے نا اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کریں. ایک بات یاد رکھیے, اب اس وقت پاکستان کی جو سچویشن ہے, پاکستان کی جو کنڈیشن ہے, لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہے, جس طرح سے ٹیررسٹ اٹیک ہو رہے ہیں, پھر معاشی معاملات بہت زیادہ ڈسٹرب ہوئے ہیں, ان حالات میں اگر آپ عوام سے یہ توقع کریں کہ وہ پی ٹی آئی یا کسی بھی ایسی جماعت یا مذہبی سیاسی جماعت کے ساتھ کھڑے ہو کے اسٹیٹ کے خلاف جائیں گے تو یہ ناممکن سی بات ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا, پاسبل نہیں ہے. اور اتنے لوگ مطلب ان کے پاس ہیں بھی نہیں کہ جا کے سڑک کے اوپر نکلے اور مارے کھائیں, مطلب ہونا دیکھیں, مطلب خدا کا نام لیں یہ سارے لوگ. اس وقت ہمیں ضرورت کیا ہے, مطلب میاں صاحب بھی یہ کہتے ہیں جی پہلے پاکستان, تو ظاہری بات ہے کہ پاکستان میں رہنے والا سب سے پہلے پاکستان کی بات کرے گا. ہم اس وقت لا اینڈ آرڈر کی سچویشن میں بھی, اب لاہور پنجاب جیسا جو مطلب آپ یہ دیکھیں کہ چند دن پہلے ڈیفینس میں کیا ہوا, وہاں سے کچھ لوگ پکڑے گئے, تو یہ پھیلے ہوئے لوگ ہیں اور کون کر رہا ہے؟ ظاہر ہے آپ کے نیبر جو ہیں وہاں سے کچھ لوگ آ رہے ہیں, پھر جو آپ کا جسے آپ کہتے ہیں کہ جو پرانا جو دشمن ہے بھارت جو ہے, یہ تو ایک پورا نیکسس بنا ہوا ہے ادھر سے, وہ پورے کا پورا جو ہے پاکستان کے اوپر مختلف طریقوں سے حملہ آور ہوا ہوا ہے. کہیں وہ ٹیررسٹ اٹیک کر رہے ہیں, کہیں وہ میڈیا کے ذریعے جو ہے انہوں نے پروپیگنڈا شروع کیا ہوا ہے. یہ عمران خان کی جو موت کی یا جو بھی افواہ تھی یہ کیوں پھیلائی گئی؟ ایک تاکہ اس سے ایک دم سے جو لوگ ہیں وہ باہر نکلے جذباتی ہو کے اور کہیں نہ کہیں جو ہے نا کوئی ہلا گلا یا ہنگامہ کریں اور ملک میں انرسٹ پیدا ہو. وہ شکر ہے اللہ تعالیٰ کہ ہماری اسٹیٹ نے, لوگوں نے, میڈیا نے مل جل کے اس کو سارے کو جو ہے نا وہ ہینڈل کر لیا, ادروائز تو انہوں نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی. تو یہ وہ معاملات ہیں جس سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ کوئی انتہا پسند پھر لے کے آتے ہیں پی ٹی آئی والے, ہارڈ جسے کہہ لیں لینگویج یوز کرنے والا, تو اس کا نقصان لا محالہ جو ہے پھر پی ٹی آئی کو ہی ہوگا, وہ اس کا نقصان کسی اور کو نہیں ہوگا. وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. مطلب گوہر جیسے لوگ تو پھر کہیں نہ کہیں راستہ نکال لیں گے, ڈائلاگ کا راستہ نکال لیں گے, وہ کیونکہ سافٹ مطلب مائنڈ ہیں, وہ کہیں نہ کہیں بیٹھ کے بات بھی کر لیں گے. پی ٹی آئی کو یہی چاہیے کہ بیرسٹر گوہر جیسے لوگ جو ہیں ان کو زیادہ لوگوں کو سامنے لے کے آئیں. اگر بینی پی ٹی آئی کو رہا کرانا, اب ظاہر جیل توڑ کے تو آپ کرانے سے رہے, آپ کو عدالتوں میں جانا پڑے گا نا, تو عدالتوں میں جائیں نا آپ, یا پھر پارلیمنٹ میں جائیں. آپ روڈ کے اوپر کھڑے ہو کے جس طریقے سے بائیکاٹ کیا ہوا ہے تمام تر وہ جو معاملات ہیں, اس سے تو میرے خیال میں معاملات نہیں ظاہر ہے وہ بگڑیں گے. الیکشن آپ دیکھیے دنیا بھر میں کہیں بھی احتجاج کے ذریعے یا کسی چیز کے اوپر حملے کے ذریعے کسی کو آپ رہا نہیں کروا سکتے. ہاں پریشر ایک بلڈ ہوتا ہے, لیکن وہ بھی اگر آپ رول اینڈ ریگولیشن کے تحت چلیں پھر وہ آپ ایک پریشر بلڈ کرتے ہیں اور پھر جا کے وہ کوئی معاملہ جو ہے نا کہیں بہتری کی طرف جاتا ہے. انٹرسٹنگ بات یہ بھی ہے فاقی صاحب, میں ذرا یہ میاں صاحب سے یہ بات پوچھوں گا. میاں صاحب ذرا پتہ ہے فیصل واڈا صاحب نے, ذرا مشکل نام ہے واڈا صاحب کا, واڈا صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ اگر آپ نے یہ ملاقات سے پہلے کی میں بات بتا رہا ہوں, ملاقات کرنی ہے تو جی جناب صدر صاحب کے پاس جائیں. اچھا اس میں اب دیکھیں اس کے کیا انڈیکیشن ہے, کیا پھر وزیر اعظم صاحب سے زیادہ اختیارات ہیں صدر صاحب کے پاس؟ اور کیونکہ اس تناظر میں اگر اس کا ڈیپ انالیسس کیا جائے میاں صاحب تو یہ ایک کمپیریٹیولی جو ہے وہ انالیسس ہو سکتا ہے بٹوین دا پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان, کیونکہ ان کا جو معاملہ پہلے بھی آپ لوگوں کا نورا کشتی والا چل رہا تھا. تو اس حوالے سے آپ اس بیان کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں میاں صاحب؟ شراز خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں. جی شراز صاحب, آپ کا تو رابطہ ہم سے منقطع ہو گیا تھا,
ذرا کائنڈلی تھوڑا یہ بتائیے گا، خاص طور پہ ہم یہ فاقی صاحب سے بھی میں نے پوچھا اسی تناظر میں کہ اپ کمنگ کیا پھر آپ سمجھتے ہیں، کیا پولیٹیکل کسی قسم کی سپیس پاکستان تحریک انصاف کے لیے بنے گی؟ کیونکہ آج جو ملاقات کے بعد بوسٹر ملا ہے ان کو پاکستان تحریک انصاف کو، یہ کیا ثمرات لائے گا؟ دیکھیں میری بات سنیں، آپ کے سوالات بہت ہیں، جواب کے لیے ٹائم چاہیے۔ پہلی بات یہ جناب کہ پہلی بات یہ ہے کہ ملاقات عوام کے پریشر سے ہوئی ہے۔ پچھلے ہفتے وہاں ایک دھرنا دیا گیا تھا اور بہت زیادہ لوگ ٹرن اپ ہوئے تھے، اور یہ اس وقت لوگ ساری رکاوٹیں توڑ کر اے آئی جنریٹر تھے شراز صاحب، اوریجنل نہیں تھے۔ اچھا سنیں میں، اچھا فاقی صاحب پلیز لیٹ می کمپلیٹ۔ اوکے سوری کہہ دیا مجھے جی شراز صاحب مجھے کرنے دے چکے، شراز صاحب کنٹینیو کیجئے جناب، کنٹینیو بات کر جائے گی۔ ویسے بھی میں ویڈیو پہ اویلیبل ہوں لیکن سسٹم نہیں چل رہا ہے تو آڈیو چل رہی ہے، تو سر شراز صاحب کنٹینیو کیجئے جناب، آپ کی بات سن رہے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس ملک کا قانون آئین سب چیزیں موجود ہیں، لیکن 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کے بعد کورٹ سے یا عدالتوں سے وہ خود انصاف مانگ رہے ہیں، جج بلکہ استعفے دے رہے ہیں اور دے بھی چکے ہیں، تو قانون آئین کی تو کوئی بات نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ بات کہنا سراسر جھوٹ، بلکہ 1000% جھوٹ ہے کہ وہاں پر ایک جا کر یہ جو سہیل افریدی ہے اس کے انتخاب سے پہلے ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے، اس پریس کانفرنس میں بھی اس کا انتخاب نہیں رک سکا۔ 145 سیٹیں ہیں خیبر پختونخوا کی، 4.5 کروڑ کی آبادی کا صوبہ ہے، 93 ان کی اپنی سیٹیں ہیں، اور وہ عوام کے منڈیٹ کا وزیر اعلیٰ ہے، اور کوئی بھی صحافی، کوئی بھی سیاسی ورکر اگر وہ ٹاؤٹ نہیں ہے تو کبھی بھی یہ جو گورنر راج ہے جمہوریت کا کے ہوتے ہوئے اس کا کی سپورٹ نہیں کر سکتا۔ دوسری بات سنیں، جہاں تک یہ ملاقات ہے، یہ جو ہائیبرڈ نظام جس کو خواجہ آصف جس کی تعریف کیا کرتے تھے، اس میں کریکس آ چکے ہیں، یہ کلپس ہونے والا ہے اور یہ نہیں چلنے والا، کیونکہ اگر آپ اکانومی کی بات کریں تو اکانومی نہیں چل رہی ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، وہ جو سرفراز صاحب جنرل لگے ہوئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں، ایف ایس سی کے جو انہوں نے بنائے ہوئے ہیں ہیڈ وہ کہہ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ مسلم لیگ نور یہ کہہ رہی ہے کہ وزیر داخلہ جناب آپ کا اس وجہ سے سیکیورٹی صحیح نہیں ہے، وزیر خزانہ آپ نے لگایا ہوا ہے، اس کو تو آپ نے ٹھیک کرنا تھا، ساکھ ڈھار کو لگانا تھا، تو آپ ہمیں الزام دے سکتے ہیں۔ دیکھیں معاملات ایسے ہیں کہ یہ کہیں نہ کہیں اس ہائیبرڈ نظام کے اندر کریک آیا ہے تو لوگ وہاں پہنچے۔ آج اجازت دے دینا، آپ اجازت دے دیں، کس قسم کا کریک آ گیا ہے، کس قسم کی کریک کی بات کر رہے ہیں آپ؟ ساری یہ چل، ہم نے یہاں اس ملک کے اندر، عمر میری 30 سال صحافت ہے، 60 سال عمر ہے سر، آپ کی نقطہ نظر کی نہیں ہوتا ہوں، میں سائیکل نہیں ہوتا، سن لو یار، تم اگر آپ بیچ میں کاٹو گے مجھے تو میں چپ ہو جاتا ہوں، پھر آپ ہی بات کر لیں۔ سر سیاست میں سوال تو لیتے رہنا، آپ کے انالیسس سے ایک سوال نکلتا ہے، آپ کا انالیسس بہت اچھا ہوتا ہے۔ میری بات سنیں، یہی سے جو آپ کا سوال ہے اسی کی طرف آ رہا ہوں، اگر مجھے مکمل کرنا دیں سر، مکمل کیجئے جی۔ اسٹوڈیو میں آؤں گا، آپ وہاں مجھے سوال پر جواب، سوال در سوال مجھ سے پوچھیں، میں آپ کو جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ آپ بھی جو سر پلیز جی جواب پہ ہیں جی۔ یہ جو لوگ ہیں آواز کا تو مسئلہ آ رہا ہے شراز صاحب کی۔ پاکستان کی بہتری جمہوریت ہے، ٹھیک۔ اب شراز صاحب آپ کی آواز کی تھوڑی ڈسٹورشن ہے، کائنڈلی میں آپ کی طرف آتا ہوں، ذرا میوٹ کر لیجئے گا شراز صاحب کو۔ میاں صاحب، سر آپ کا اگر میرے ساتھ مجھے سن پا رہے ہیں؟ میاں صاحب نہیں ہے، افاقی صاحب، سر پروگرام کا وقت ختم ہونے کو آخری 5 منٹ ہی ہیں ہمارے پاس۔ مجھے ذرا خاص طور پہ افغانستان کی جو آج جس طریقے سے افسوسناک ایک انسیڈنٹ وہاں پہ بھی ہوا نارتھ وزیرستان کے اندر، اور کمشنر جو ڈی سی اسسٹنٹ کمشنر ان کی جو ہے وہ گاڑی پہ حملہ ہوتا ہے اور 2 پولیس اہلکار بھی ساتھ شہید ہوتے ہیں۔
ایک معاملہ جو ہے جس کی ہم اس کے اندر ہم دیکھیں اگر جس طریقے سے اس میں قطر نے ترکی نے بھی جو ہے وہ اس کی سیز فائر کی کوشش کی, اس کے بعد جو ہے رشیا نے بھی یہ شنجائی جو کانفرنس ہوئی تھی SCO, اس کے بعد رشیا نے بھی کوشش کی ہے اور اس کے بعد چائنا نے بھی کوشش کی, اس کے بعد ایٹ دی اینڈ سعودی عربیہ بھی جو سرائے کے مطابق ابھی تک بھی لیٹسٹ ڈیولپمنٹ بتا رہا ہوں سعودی عربیہ بھی کوشش کر رہا ہے. مجھے یہ چیز بتائیں اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے, کیونکہ پروگرام کا بہت ختم ہونے کا ہے, یہاں پہ آپ کیا سمجھتے ہیں جو پاکستان کے اندر اسلامک سکولرز ہیں, کیونکہ ہماری چیئرمین جو ہیں وہ اسلامک اس کے آرگنائزیشن کے, انہوں نے بھی ایک فتویٰ جاری کروا دیا تھا, اس کے نفاذ کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں اگر پاکستان اور افغانستان کے اندر اگر ریلیجیسلی ہم ایک چیز کو اگر امپلیمنٹ کریں تو کیا اس میں کمی آ سکتی ہے؟ یہ چیز کیونکہ سرکولیٹ ہو رہی ہے تو میں اس پہ آپ کا چاہ رہا ہوں. بڑی اچھی آپ نے بات کی ہے. پہلی بات یہ کہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے, دو پولیس والے, ایک اسسٹنٹ کمشنر اور ایک شہری جو ہے راہگیر جو ہے, 4 لوگ جو ہیں وہ شہادت کے رتبے پہ فائز ہوئے ہیں, اور یہ بڑھ رہے ہیں واقعات, کم نہیں ہو رہے, بڑھ رہے ہیں. بالکل ایسے. اب اس میں ظاہری بات ہے کہ کون لوگ ہیں, کہیں نہ کہیں سے تو آ رہے ہیں, اور یہ باہر سے نہیں آ رہے, یہیں مطلب اندر ہی ہمارے جن کو وہ تیار کرتے ہیں اور وہ لے کر آتے ہیں. دوسری بات جو آپ نے کی ہے نا اسلامی اسکالرس, میرا خیال ہے کہ وہ اس معاملے میں ناکام نظر آئے ہیں ابھی تک. ان کی کسی کوشش کے ساتھ کوئی امن نہیں ہوا. یہ اسٹیٹ کو جو ہے نا, میرا اپنے اسٹیٹ کو اپنا پورے کا پورا جو ہے زور لگانا چاہیے, اور اسٹیٹ کو اپنے تمام جو متعلقین محکمے ہیں, ادارے ہیں, ان سب کو مل بیٹھ کر جو ہے اس کے اوپر ایک لائحہ عمل بنانا چاہیے, اور سختی کے ساتھ, مطلب پھر میں اس کو دوہرا رہا ہوں کہ سختی کے ساتھ. اب نرمی والی بات دیکھیں, ابھی آج ہی ایک نیوز ابھی میں چلتے چلتے دیکھ رہا تھا کہیں کہ آج پھر کوئی ایک امن کی بات کے حوالے سے کہ افغان وفد کہیں گیا ہے کہ اس کے اوپر چل رہی ہے. یہ کتنی کوششیں ہو چکی ہیں, اچھی بات ہے, ٹیبل کے اوپر بات ہونی چاہیے, کوشش ہونی چاہیے, امن کی بات کرنی چاہیے, لیکن اگر دوسرا فریق اس کے اوپر نہیں آ رہا تو پھر کیا کریں گے آپ؟ مطلب کسی کی, آپ نے سعودیہ کی نہیں مانی, آپ نے قطر کی نہیں مانی, آپ نے ترکی کی نہیں مانی, آپ نے پاکستان کی نہیں مانی. پاکستان تو آپ کا میزبان ہے پچھلے 40 سال سے, یہاں پر آپ کو پناہ دی, یہاں پر آپ کے بچے پیدا ہوئے, سارا کچھ ہوا. ایک چیز ہے کہ ہم اجماع کی جب بات کرتے ہیں اسلامک ہم ایک ایمبیڈ کے اندر, اور اجماع کا یہ کانسیپٹ ہوتا ہے کہ تمام جب آل سکول تھاٹس جو ہیں, اسکول آف تھاٹس جو اسلامک پریمیسز کے اندر ہیں, اگر وہ ایک چیز پہ کنسنسس بلڈ کرتے ہیں کہ جس طریقے سے خودکش بمباری پاکستان کے اندر ہو رہی ہے, ہمارے پاکستان کے علماء کرام نے تو اس پہ فتویٰ دے دی ہے کہ وہ حرام ہے. ٹھیک ہے, آپ کسی قسم کے ایک جہاد کے ایسپیکٹ سے آپ خودکش کرتی ہیں, سوسائڈ بامبنگ کرتے ہیں, تو وہ سوسائڈ بامبنگ جو ہے وہ حرام ہے. اگر اسی کو انٹرنیشنل لیول پہ اگر ایک کنسنسس بلڈ کر کے اجماع کے طور پہ سامنے لایا جاتا ہے, پھر کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی معاملہ تھم پائے گا افغان رجیم کی جانب سے؟ بڑی اچھی بات ہے آپ نے کہ یہ شعوری لحاظ سے, اگر تو شعوری مطلب جس طرح سے ایک کسی قوم کا, ملک کا یا معاشرے کا جو شعور بڑھ چکا ہوتا ہے, جو تعلیم یافتہ لوگ ہوتے ہیں, جو سمجھتے ہیں انسان, انسانیت, انسانی کی ویلیو, انسانی جان کی ویلیو, ان کے ساتھ تو اجماع کی بات بھی کی جا سکتی. لیکن جو اس چیز کو ویلیو ہی نہیں کرتے, نیگیٹ کرتے ہیں سارے معاملات کو, ان کے ساتھ آپ کیا کریں گے؟ آپ دیکھیے نا, آپ نے دیکھیں آپ پاکستان کے علماء کی بات کر لیں, اگر وہ جہاد اور اس کے اوپر وہ فتوے دے رہے ہیں تو وہ اپنا فتویٰ لے آتے ہیں کہ جی نہیں, ہمارے لیے آپ اینیمی ہیں. تو اس کو کیسے, مطلب یہ اس طرح سے نہیں ہوگا, اسے باقاعدہ مطلب جو ہے نا انہی بنیادوں کے اوپر لینا ہوگا کہ اسٹیٹ کو اپنے تمام جو باقی سارے ادارے ہیں, محکمے ہیں, سول سوسائٹی ہے, میڈیا ہے, اس سارے کے ساتھ بیٹھ کے ایک مشاورت کر کے ایک بیانیہ اس طرح سے بنانا چاہیے کہ اسٹیٹ کا ایک جنرل, ایک وزیر اعظم, ایک صدر, ایک پرائم منسٹر کے ساتھ ساتھ تمام لوگ سب کی ایک آواز ہونی چاہیے. تمام مہمانوں کا میں بہت مشکور ہوں جنہوں نے ٹائم نکالا. ناظرین, ایٹ دی اینڈ جو فاقی صاحب نے بات کی کہ اگر وہ ایک اجماع جیسے کانسیپٹ کو بھی نیگیٹ کرتے ہیں افغان طالبان رجیم, تو میرے خیال میں تو پھر وہ جس کو کہتے ہیں کہ ہمارے مسلم بردرز ہیں, تو وہ پھر مسلم بردرز کس چیز کے رہے جو آپ کے اجماع اور آپ کی جو اسلامک اسکالرز ایک چیز پہ آپ کو فتویٰ دے رہے ہیں کہ سوسائڈ بامبنگ حرام ہے. تو ایک جہاد کے فیکٹر کو سامنے آ کے ایک چیلنجنگ سچویشن پاکستان کے اندر بنائی ہوئی ہے, سب سے بڑا سوال نشان ہے. آج کے پروگرام کا وقت ختم ہونے کو ہے. اپنے میزبان عمر شریف لغاری کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.